رات، خاموش، سناٹا، پتھر کی دیواریں، لوہے کے دروازے اور ان کے پیچھے ایک بے گناہ قیدی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ایک نبی جیل میں کیوں گیا؟ وہ جیل سزا تھی یا تقدیر کا آغاز؟ یہ کہانی ہے صبر کی، یہ کہانی ہے پاک دامنی کی، یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے جیل کے واقعے کی۔ اسلامی تاریخ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ صبر اور اللہ پر یقین کی سب سے عظیم مثال ہے۔ قرآن مجید میں یہ قصہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہ واحد صورت ہے جہاں ایک نبی کی زندگی مسلسل انداز میں بیان ہوئی۔ غلامی، سازش، جھوٹا الزام اور پھر جیل۔ لیکن یہ جیل شکست نہیں تھی، یہ اللہ کے منصوبے کا حصہ تھی۔ جیل کا دروازہ بند ہوتا ہے، زنجیروں کی آواز گونجتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اندر داخل ہوتے ہیں، بے گناہ مگر مطمئن۔ عام انسان ٹوٹ جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جیل میں ان کا اخلاق نمایاں ہونے لگا، قیدی ان کے قریب آنے لگے۔ وہ قید میں تھے، مگر روح آزاد تھی۔ دو قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، دونوں پریشان۔ ایک کہتا ہے، میں نے خواب دیکھا، میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے، میرے سر پر روٹی ہے، پرندے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً تعبیر نہیں بتاتے، پہلے انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں، پھر تعبیر بیان کرتے ہیں۔ ایک رہا ہوگا، دوسرا سولی چڑھے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ویسا جیسا بتایا گیا۔ وقت گزرتا ہے، سال بیت جاتے ہیں۔ جو قیدی رہا ہوا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھولنا انسان کی کمزوری تھی، مگر تاخیر اللہ کی حکمت تھی۔ جیل کے اندر صبر جاری رہتا ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی مایوسی نہیں، خاموش صبر جو آسمان تک پہنچتا ہے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ کو خواب آتا ہے، عجیب، پریشان کن خواب۔ 7 موٹی گائیں، 7 دبلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں، 7 سبز بالیاں، 7 خشک بالیاں۔ کوئی تعبیر نہیں بتا پاتا، محل میں بے چینی پھیل جاتی ہے۔ تب وہ سابق قیدی یاد کرتا ہے، جیل اور ایک نوجوان۔ تاریخ پلٹنے والی تھی۔ بادشاہ کا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ تعبیر بتاتے ہیں، 7 سال خوشحالی، پھر 7 سال قحط، پھر راحت کا سال۔ یہ صرف تعبیر نہیں تھی، یہ مکمل منصوبہ تھا۔ بادشاہ متاثر ہوتا ہے، رہائی کا حکم دیتا ہے، مگر یہاں سب بدل جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً جیل سے نہیں نکلتے۔ وہ کہتے ہیں، پہلے سچ سامنے آئے۔ تحقیقات ہوتی ہیں، الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے، دروازہ کھلتا ہے۔ ایک قیدی نہیں نکلتا، ایک رہنما نکلتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، صبر کمزوری نہیں، طاقت ہے۔ کردار سب سے بڑی حفاظت ہے، اور اللہ کی تاخیر انکار نہیں ہوتی۔ کبھی زندگی اندھیرے میں لے جاتی ہے، مگر وہ اندھیرا راستہ بن رہا ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتظار کیا، سچ پر قائم رہے، اور اللہ نے عزت دی۔ اگر آپ آزمائش میں ہیں، یاد رکھیں، شاید آپ کی جیل آپ کی تقدیر کا دروازہ ہو۔ ایسی مزید اسلامی کہانیوں کے لیے سیکھتے رہیں، صبر کرتے رہیں۔